میں آپ کے ساتھ ایک نشست کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں حقوق نسواں کے حوالہ سے. تو اس کو ہم کمپیریٹیولی دیکھیں گے کہ کون سا مذہب ہے، خاص طور پر مسیحیت اور اہل اسلام کو ہم اگر آپ کہیں کہ جی نہیں میں اہل اسلام کو نہیں، میں اہل تشیع کو کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں مسیحیت کے ساتھ، تو اس حوالہ سے بھی ہم نشست کا موضوع رکھ سکتے ہیں. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ موضوع یہ ہونا چاہیے کہ حقوق نسواں بامقابلہ مسیحیت. آپ کے بائبل میں حقوق نسواں کے مطلب کیا چیز ہے؟ آپ نے تو اس میں مسئلے پہ کوئی خاص تحقیق نہیں کیا. ہمارے ہاتھ میں بہت سارے قوانین میں شریعت ہے، آپ کے پاس تو شریعت ہی کوئی نہیں نا، جو مرضی کرو. ہمارے پاس کیوں شریعت نہیں ہے؟ جو مرضی کرو یہ نا. اچھا آپ سناؤ بھائی حقوق نسواں آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس حقوق نسواں یہ ہے کہ مسیحیت جو ہے یہ مساوات کی تعلیم دیتی ہے. اچھا. اور اس کے متضاد آپ قرآن کو دیکھیں تو سورہ النساء کی 34ویں آیت کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ تمہاری جو بیویاں ہیں پہلے اگر تمہاری وہ سرکشی کریں تو انہیں بستروں پر لے جاؤ، اور نہ تمہاری بات مانے تو ان کو مار کی سزا دو. یہ کون سے حقوق ہیں؟ مار جو ہے نا وہ تو اس مسواک سے مارنے کی ہے، وہ سر مارنے کی نہیں، قزاق سے مارو. یہ تو آپ اپنی تشریح کرتے ہیں نا. وہ نہیں، وہ حدیث میں نا، حدیث میں. آپ کا کیا ہے؟ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا مال چوری کرتی ہے، کھاتی ہے، اور پھر وہ جو مرضی باہر بھی چلی جاتی ہے، مردوں سے گپ شپ دوستی فلرٹنگ ہے، بوائے فرینڈ بھی کہیں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ مرد کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کے پیچھے جو بالکل نشوز ہے نا، اس کے پیچھے نشوز ہے، یہ بیان کر رہے ہیں. نشوز ہے، اس کے پیچھے نشوز ہے. آپ کے ہاں کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں تو دیکھیں، کوئی عورت ہے وہ اپنی شوہر کا بات بھی نہیں مانتی، احترام بھی نہیں کرتی، وہ سامنے سے چلاتی ہے، وہی وہ گھر سے باہر جو مرضی بھی نکل جائے. آپ کہاں گئی ہے؟ کہتے ہیں میری مرضی میں فریڈم ہے، مساوات ہے، میں جہاں مرضی جاؤں. اب آپ لوگوں کے یہاں کیا اس کا طریقہ حل کیا ہے؟ ایسی فریڈم تو نہیں ہے مسیحیت میں. آپ کا مساوات ہے نا، شوہر جو مرضی نکلے نا. میں بات کر رہا ہوں، آپ فریڈم کو درمیان میں لا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ بس عیسائیت مساوات کے مذہب ہے نا. ہمارے ہاں اس طرح مساوات نہیں ہے. ہمارے ہاں ہے کہ اور مرد کو جو ہے وہ مرد جو ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے، مرد جو ہے کنبے کا سربراہ. عورت اگر مرد کی ذمہ داری ہے کہ کمائے، پیسے لائے، سب خرچے دے لے، اور عورت کا کام یہ ہے کہ گھر سے مرد کے اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس کیا چیز ہے اس کا؟ ہمارے ہاں اس طرح مساوات نہیں کہ عورت جو مرضی کرے. آپ بتاؤ جی، آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ عورت اس طرح کرے نا. آپ کی شریعت میں کیا چیز ہے؟ اس کا حل ہی نہیں ہے. آپ کیا تو جو مرضی کرے. مسیحیت میں جو بیوی ہے یا عورت ہے وہ اپنے شوہر کے تابع ہے، اور اس کا شوہر ہے. سوال جھوٹ ہے. پھر آپ نے جو مساوات بولا جھوٹ بولا نا. آپ اگر تابع ہے تو مساوی نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے تھے مساوات ہے، آپ فریڈم پتہ چلا مساوات نہیں ہے. مساوات کو ایک ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے تھے نا، آپ کہہ رہے تھے مساوات ہے، عورت مرد مساوی ہے. اب کہہ رہے وہ تابع ہے. تابع تو مساوات نہیں ہے نا. پھر واہ، کیا تشریح ہے آپ کی مساوات کی. مساوات یعنی برابر ہوگی. آپ تو کہتے ہیں وہ تابع ہے، مساوی کیسے بنا؟ پر حضور میری بات سن لیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو پیدا کیا تو جب تک وہ گناہ میں نہیں گرے، جب تک انہوں نے گناہ نہیں کیا یا ان سے غلطی یا خطا جیسے بھی آپ کہتے ہیں سرزد نہیں ہوئی، تب تک وہ کیا تھے؟ آپ بتائیں، آپ کے اس حوالے سے کیا نظریات ہیں؟ یہ جو ان کا آپ کا نظر کہ انہوں نے گناہ کیا اور ان کی گناہ کی سزا ہمیں ملی ہے. میں اس بات کو عقیدہ یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، آدم اور حوا کی کہانی. ایک منٹ جنت میں تھے، ابھی پکڑے گا نا، ابھی پکڑے گا نا. آدم اور حوا کی کہانی جو عیسائیت میں دیکھو ان کی مجھے ایک منٹ بات کرنا ہے. سنیے بھائی ایک منٹ. لوگوں دیکھو ان کی کہانی ہے. کہتا ہے ہوا اور آدم نے غلطی کیا اور اس کی وجہ سے ہم سب گناہ کار ہیں. اچھا ایک کیسے ہوا بھائی؟ کہ غلطی انہوں نے کیا، گناہ کار ہم بنے، اور ہماری گناہ کی وجہ سے گناہ کو پاک کرنے کے لیے
وہ عیسیٰ جو ہے وہ اس کو سزا ملی ہے, وہ سولی پہ چڑھ گئے. سبحان اللہ. ہوا غلطی کرے, آدم غلطی کرے, گناہ کار ہم بنے, اور گناہ پھر یہ چلو یہ بھی مان لیا, پھر گناہ ہماری ہو, پھر وہ بیچارہ عیسیٰ مسیح وہ بیچارہ وہ سزا اس کو سولی پہ چڑھا جائے بے گناہ آدمی کو, بے گناہ خدا کو. یہ کہانی یہ ذرا ہمیں سمجھا دے گی. یہ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ موضوع پہ بھی بات کرنا پسند کریں گے. یہ تو آپ کے عقیدے کا بنیاد ہی ہے نا کہ عیسیٰ ہمارے گناہوں کے لیے جو سولی پہ چڑھ گئے. آپ کے عقیدے کی جو بنیاد ہے کہ آدم نے اور حوا نے غلطی کی, خطا کی, گناہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, تو پھر سوال کرتا ہوں جب انہوں نے خطا کی یا غلطیاں جو بھی کیا ان کو جنت سے کیوں باہر نکالا, معاف کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے لیے خلق کیا تھا. ان کا اصل منزل جو تھا زمین پہ تھا. اللہ نے آدم کی خلقت سے پہلے تو پھر بہانہ بنایا, مجھے تو پھر اللہ تعالیٰ بہانہ بنا رہے تھے جب آسمان پہ اس لیے ان کو رکھا تھا نا, باہر نکال دوں گا. آسمان پہ اس لیے رکھا تھا ان کو شروع میں, ان کو زمین کے لیے بنایا تھا, لیکن فرشتوں سے ان کو بتانا تھا فرشتوں پر کہ آدم بڑا عظیم ہے, آدم تم سے افضل ہے, اس کا تم نے سجدہ کرنا, اس کی تم نے تعظیم کرنا. اس لیے ان کو آسمان میں شروع میں رکھا گیا تھا نا. پھر وہ جنت میں رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا. پھر جب وہ شیطان نے قسم کھایا کہ میں تمہاری میں کھاؤں, یہ درخت جو ہے حرام نہیں ہے فلاں, وہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا. ان کو یہ ان کے بہن بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی جھوٹا قسم بھی کھا سکتا ہے, کیونکہ وہ اتنے صاف ستھرے تھے. تو یہ ہوا تھا. تو وہ پھر ان کو زمین پہ, ان کو جو زمین پہ لایا گیا ہے وہ ان کا اللہ نے ان کو خلق ہی کیا تھا زمین کے لیے. چلیں جی, چلیں حقوق الاسلام پہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں سنجی صاحب, یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. پھر وہ ٹائم جو ہے نا اپنے وہ بھائی صاحب آپ سے طے کریں گے. چودھری صاحب بہتر ہے, آپ کو نشست کی سمجھ آ گئی ہے نا, بعد میں آپ یہ لگے کہ میرے ساتھ تو ڈسکشن کی گئی اور مجھے سمجھ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں یا کیا نہیں یہ کہہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے اور کرسچینٹی میں مساوات ہے, یہ کہہ رہے ہیں, کلیم یہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اسلام ہے, اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے جو ہمارے اہل مولویان اور ذاکرین تعلیم دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں عرب کی سرزمین پر عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا, زندہ جو بچیاں ہیں وہ دفن کر دی جاتی تھی, پیدا ہی ہوتے انہیں دفنا دیا جاتا تھا, انہیں مار دیا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے آ کر نسواں کو, عورت کو, بیٹیوں کو, بچیوں کو جو حقوق ہے وہ مہیا کیے, اصل حقوق دیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسلام دکھایا جاتا ہے وہ ایک الگ اسلام ہے. جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں جو اسلام پریکٹس کیا گیا ہے نا وہ اسلام ویری ڈیفرنٹ, وہ بہت مختلف اسلام. آپ دیکھیں اسلام, دیکھیں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ صحیح سلوک نہیں کیا جاتا, یعنی ان کے ساتھ زیادتی ہے. جی جی. اور کرسچینٹی میں کیسا ہے؟ کرسچینٹی میں عورت کے پاس مساوات ہے. اور ابھی آپ نے بولا کتابیں ہیں بھائی, میں نہیں بتانا چاہتا یہاں پر, میں یہاں پر نہیں بتانا چاہتا, میری مرضی, میں نہیں بتانا چاہتا. مساوات ہے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا نا نشست میں کہ کس طرح سے عورت جو ہے مساوات رکھتی ہے مسیحیت. ٹھیک ہے, اور پھر مسیحیت کس چیز کا نام ہے؟ تورات اور انجیل کا نام ہے, درست ہے, دونوں کا نام, صرف انجیل تو نہیں ہے. جی پوری بائبل ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے 66 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں نا, اس میں اختلاف ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف جو اہل تشیع ہے ان کی کتابیں, صرف شیعہ کتابیں, ہمیں اہل سنت کی کتابیں ہیں نا, ان سے ہمیں کام نہیں ہے. ہم ان کا کتابوں کو فیک سمجھتے ہیں. فیک سمجھتے ہیں نا, جھوٹ یعنی. قرآن اور آپ کی جو کتابیں ہیں آئمہ کی وہ ڈسکس ہوں گی. جی سر, اللہ کچھ خیال. صحیح ہے, اوکے جی, بہت شکریہ. اوکے جی, وہ چودھری صاحب آپ سے طے کریں گے. ٹھیک ہے.